بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال اول نظم ایبسٹریکٹ آرٹ کے آخری دو اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شعر نمبر 8 ملاحظہ کیجئے۔ الغرض جائزہ لے کر یہ کیا ہے انصاف، آج تک کر نہ سکا اپنی خطا خود میں معاف۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ الغرض مختصر یہ کہ جائزہ لے کر، خوب سوچ سمجھ کر، خطا، غلطی یا جرم۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میں نے ایبسٹریکٹ آرٹ میں جانے کے بعد خوب سوچ سمجھ کر انصاف سے کام لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے یہ ایک ایسا جرم کیا ہے جسے میں کبھی خود بھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ شعر نمبر 9 ملاحظہ کیجئے۔ میں نے یہ کام کیا سخت سزا پانے کا، یہ نمائش نہ تھی ایک خواب تھا دیوانے کا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ دیوانے کا، کسی مجنون کا یا کسی پاگل کا۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ ایبسٹریکٹ آرٹ کی نمائش میں جانا ایک قابل سزا کام ہے۔ یہ کوئی نمائش نہ تھی بلکہ ایک دیوانے کا خواب تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم شعر نمبر 8 اور شعر نمبر 9 کی اکٹھی تشریح کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ پیراگراف دیکھ لیجئے۔ یہ پیراگراف اس نظم میں سے کوئی بھی دو اشعار جب بورڈ میں تشریح کے لیے پوچھے جائیں گے ان کے آغاز میں لکھ سکتے ہیں۔ ہم بلا تاخیر شعر نمبر 8 اور 9 کی اکٹھی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سید محمد جعفری کہتے ہیں کہ میں نے پوری نمائش کا دورہ کیا اور ایک ایک تصویر کا بغور جائزہ لیا۔ بالآخر میں نے اس کے متعلق انصاف کے ساتھ یہ نتیجہ نکالا کہ اس نمائش میں جا کر میں نے ایک ایسا جرم کر دیا ہے کہ کوئی اور میری اس غلطی کو معاف کر دے لیکن میں اس غلطی کو معاف نہیں کر سکتا۔ ایک غلطی تو نمائش میں جانے کی اس پر دوسری غلطی ان تصاویر کی تعریف کرنے کی کر دی، جس کی وجہ سے مجھے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کو اس تصویر سے کیا معنی سمجھ میں آیا، تو چونکہ میں اس فن سے ناواقف تھا اور میں نے تو مصوروں کا دل رکھنے کے لیے اس کی تعریف کر دی تھی، تو اب جب لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے تو میں شرمندہ ہوتا تھا، مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے یہ وہ خطا ہے جو قابل سزا ہے اور کبھی معاف نہیں کی جانی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ کوئی نمائش نہ تھی بلکہ ایک دیوانے کا خواب تھا جو اگر کسی کے سامنے بھی بیان کیا جائے تو وہ شخص بھی ڈر جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم ایبسٹریکٹ آرٹ کے آخری دو اشعار کی بھی تشریح سمجھ لی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اگلی نظم کی طرف بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔